بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ آج ہم جو چیز پڑھیں اللہ رب العزت اچھے انداز میں ہمارے ذہنوں میں بھی بٹھا دے اور کامل طور پہ اس سبق سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے اور وہ چیزیں پڑھنی ہے کہ وضو خانے کے اندر عام طور پہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ چیزیں ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وضو خانہ بولتے کس کو ہیں؟ وضو خانہ بولتے ہیں عربی زبان میں محلات الوضو۔ وضو خانہ جس جگہ پر وضو کیا جاتا ہے اس جگہ کو بولتے ہیں محلات الوضو۔ اگلا مفرد وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، یدن۔ ید بولتے ہیں ہاتھ کو۔ آگے بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ، کیونکہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے کیونکہ یہاں پر بسم اللہ پڑھنا یہ بھی ایک وضو کا حصہ ہے، اس لیے تسمیہ بولتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو۔ وضو تو وہی عبادت جو عام طور پہ یعنی جب وضو کا لفظ بولا جاتا ہے تو جو طہارت کا ایک مخصوص طریقہ ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، اس سے مراد تو وہی ہے۔ البتہ اگر واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں وضو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں وضو۔ اور وضو وہ طہارت کا مخصوص طریقہ جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے۔ آگے ہے مزمزہ۔ مزمزہ بولتے ہیں کلی کرنا، اور وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلا جو وہ فرض ہے وہ کلی کرنا ہی ہے۔ تو کلی کرنا اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے مزمزہ۔ اور ناک میں پانی ڈالنا اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے استنشاق۔ استنشاق انا ناک میں پانی ڈالنا، یہ باب استفعال کا مصدر ہے استنشاق۔ اگر آگے چہرہ، چہرے کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہم نے کل بھی پڑھا تھا وجہن۔ وجہن مانا چہرہ۔ اور کلائی، کلائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے رسغن۔ رسغن بولتے ہیں کلائی کو۔ کوہنی، کوہنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مرفقن۔ مرفقن کوہنی۔ رسغن کلائی اور مرفقن کوہنی۔ آگے دیکھیں رأسن، کل بھی پڑھا تھا، سر کو بولتے ہیں۔ رجلن پاؤں۔ سمبورن ٹوٹی، ٹوٹی کو بولتے ہیں سمبورن۔ اور مزختن مانا موٹر۔ خرطوم الماء، ویسے خرطوم بولتے ہیں پائپ کو، تو خرطوم الماء، الماء بولتے ہیں پانی کو، تو خرطوم الماء کا معنی بنے گا پانی والا پائپ، خرطوم الماء۔ آگے خزان الماء، پانی والی ٹینکی۔ خزان بولتے ہیں ٹینکی کو، اصل میں ویسے جو خزان کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہے ایسی جگہ جہاں پر جمع کرنے والی جگہ، تو ٹینکی کو بھی خزان اس لیے بولتے ہیں کہ یہ پانی کو جمع کر لیتی ہے، تو خزان الماء مانا پانی والی ٹینکی۔ آگے چوکی، مصطبۃن، چوکی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر وضو کیا جاتا ہے، اس کو چوکی بولتے ہیں۔ مصطبۃن مانا چوکی۔
قاصر، قاصر بولتے ہیں بلیچ کو، قاصر مانا بلیچ، مستبتن مانا چوکی، اور قاصرن مانا بلیچ۔ آگے اگلی لائن دیکھیں، ماسحتن، وائپر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، ماسحتن مانا وائپر۔ اور اس سے آگے ٹوتھ برش کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فرشات الاسنان، فرشات الاسنان مانا ٹوتھ برش، اور ٹوتھ پیسٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے معجون الاسنان۔ سن آپ کل ہم نے پڑھا تھا، بولتے ہیں دانت کو، تو اسنان اس کی جمع ہے، تو معجون الاسنان یعنی ایسا پیسٹ جو دانتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو معجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ۔ آگے ہے سواکن، سواک بولتے ہیں مسواک کو، اور آگے ہے نشافہ، نشافہ کا معنی ہے جاذب، عام طور پہ یہ اس کپڑے کو بھی بولتے ہیں جو تپڑی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی نشافہ کا ہی لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ کپڑا پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ وہ تپڑی جو ہے اگر فرش پر تھوڑا بہت پانی ہو تو جب تپڑی اس پہ لگا دی جاتی ہے تو وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کو نشافہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو نشافہ کا معنی ہے جاذب یعنی جذب کرنے والی۔ آگے من شفا، اسی سے من شفا تولیہ، اور اگر ہم دیکھیں تو تولیہ بھی یہ ہے کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس لیے اس کو بھی تولیہ کہتے ہیں، اس کو من شفا بولتے ہیں۔ تو من شفا کا معنی ہے تولیہ۔ آگے ستلن مانا بالٹی، بالٹی ستلن۔ اگلا لفظ ہے مسحوق الغسیل، مسحوق الغسیل بولتے ہیں صرف کو، مسحوق اصل میں مسحوق بولتے ہیں پسی ہوئی چیز کو، مسحوق، اور مسحوق الغسیل سے مراد اب صرف ہوگی کہ بھئی وہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مسحوق کا بھی معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ پسی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو مسحوق الغسیل کا معنی ہے صرف۔ اور صابن کو عربی زبان میں بھی صابن ہی بولتے ہیں اور اردو زبان میں بھی ہم صابن ہی بولتے ہیں، تو صابن کا لفظ جو ہے اردو زبان میں بھی اس کا معنی صابن ہے اور عربی زبان میں بھی اس کا معنی صابن ہی ہے۔ آگے انہی مفردات کے متعلق اسئلہ اور اجوبہ آج ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ این محلات الوضو، کہ بھئی وضو خانہ کہاں ہے، این محلات الوضو، وضو خانہ کہاں ہے؟ آگے جواب ہوا ہیا بجوار المسجد، وہ مسجد کے قریب ہے، جوار بولتے ہیں پڑوس کو، تو ہیا بجوار المسجد کہ بھئی وضو خانہ جو ہے وہ مسجد کے پڑوس میں ہے، یعنی مسجد کے قریب ہے۔ اگلا سوال ہے شغل، ہم نے ایک دن پہلے بھی پہلے سبق میں شاید یہ لفظ گزرا تھا شغل کا، شغل شغل تشغیل کا معنی ہوتا ہے چلانا، اور مزخہ ہم نے ابھی پڑھا، مزخہ بولتے ہیں موٹر کو، تو شغل مزخۃ الماء، موٹر چلا دو۔ اور عفن، عفن معذرت، انقطعت الکہرباء، انقطعت الکہرباء بولتے ہیں کہ بھئی لائٹ چلی گئی، کہرباء اصل میں بجلی کو بولتے ہیں، تو انقطعت الکہرباء یعنی بجلی چلی گئی۔ بھئی پہلے نے سوال کیا شغل مزخۃ الماء کہ بھئی موٹر چلا دو، آگے جواب یہ دیا کہ بھئی معذرت چاہتا ہوں انقطعت الکہرباء، بجلی گئی ہوئی ہے یعنی موٹر نہیں چل سکتی۔ آگے ہے اور انقطعت الکہرباء کا تو معنی ہے کہ بجلی چلی گئی، اور وصلت الکہرباء کا معنی ہے کہ بجلی آ گئی، وصلت الکہرباء۔ آگے ہے اغسل یدیک بالصابون، اپنے ہاتھ صابن سے دھو لو، اغسل دھو لو یدیک اپنے ہاتھوں کو بالصابون صابن کے ذریعے۔ تو آگے اس نے بولا جواب میں عفن ما عندی، میں معذرت چاہتا ہوں، عفن معذرت چاہتا ہوں، ما عندی میرے پاس صابن نہیں ہے، اغسل یدیک بالصابون، تو جواب یہ دیا عفن ما عندی کہ بھئی میں معذرت چاہتا ہوں
میرے پاس صابن نہیں ہے. آگے حل تستاق یومیاً، کیا آپ روزانہ مسواک کرتے ہیں؟ حل تستاق یومیاً، کیا روزانہ مسواک کرتے ہیں؟ نام مستاق الحمدللہ، جی ہاں میں روزانہ مسواک کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اگلا جملہ ہے حل تستعمل فرشات الاسنان، کیا آپ ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں روز؟ نام استعملها، جی ہاں میں ٹوتھ برش استعمال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. نشف الماء بالماسحہ، ماسحہ ہم نے پڑھا کہ ماسحہ وائپر کو بولتے ہیں، تو کہا کہ نشف تنشیف کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا، تو نشف الماء بالماسحہ کا مطلب بنے گا کہ بھئی پانی کو وائپر کے ذریعے صاف کرو. آگے جواب سمعن وطاعتن یا عزیزی ہے، میرے عزیز ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی اور میں اطاعت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں. سمعن وطاعتن، اگر ایک بہن دوسری بہن سے کہہ رہی ہے جواب میں تو یوں بولے گی یا عزیزتی، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے تو پھر یا عزیزی. سمعن وطاعتن یا عزیزی، ایک بہن دوسری بہن کو کہے گی سمعن وطاعتن یا عزیزتی. آگے ہے لا تبلل المستبتا، ہم نے ابھی پڑھا کہ المستبا بولتے ہیں چوکی کو، تو لا تبلل المستبا، بلل یبلل تبلیل کا معنی ہوتا ہے گیلا کرنا، تو یہ ہے لا تبلل المستبتا کہ بھئی چوکی کو گیلا نہ کرو. جواب یہ ہوا ہیا مبتلۃ من قبل، کہ بھئی چوکی تو پہلے سے ہی گیلی ہے، ہیا مبتلۃ من قبل، بھئی چوکی تو پہلے سے ہی گیلی ہے. انا محصور جدا، کہ مجھے پیشاب بہت تیز آیا ہے. حل لی ان اذهب الى دورات المياه، کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں دورات المياه چلا جاؤں یعنی واش روم چلا جاؤں. انا محصور جدا، مجھے پیشاب بہت تیز آیا ہے. حل لی ان اذهب الى دورات المياه، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں واش روم چلا جاؤں. تو یہ ہم نے سوال جواب آج پڑھ لیے. آگے کچھ عبارتیں بھی ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ان کا بھی معنی میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکے. اولا اسم اللہ تعالی ثم اتوضا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں اس کے بعد میں پھر وضو کرتا ہوں. اولا اسم اللہ تعالی ثم اتوضا، کہ جب میں وضو کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں پھر وضو کرتا ہوں. واغسل یدی ثلاث مرات، اور میں اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوتا ہوں. تو میں اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوتا ہوں. واتمضمض ثلاث مرات، 3 مرتبہ کلی کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ثم استنشق ثلاث مرات، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتی ہوں یا ڈالتا ہوں. ثم اغسل وجهي ثلاث مرات، پھر اپنا چہرہ بھی 3 مرتبہ دھوتا ہوں. واغسل یدی الی المرفقین، پھر اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہوں. واغسل یدی الی المرفقین، پھر اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہوں یا دھوتی ہوں. امسح رأسی، اپنے سر کا مسح کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ثم اغسل القدمین الی الکعبین، پھر ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوتا ہوں یا دھوتی ہوں. آگے استیقظ یا اخی، یا اگر ایک بہن دوسری بہن کو کہے تو یوں یا اختی. استیقظی یا اختی، ایک بہن دوسری بہن کو ایسے کہے گی استیقظ یا اخی، میرے بھائی بیدار ہو جا، حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. آگے ناولنی المنشفتا المندیلا، المندیل بولتے ہیں رومال کو اور منشفہ بولتے ہیں تولیے کو. تو ناولنی المنشفہ، مجھے تولیہ دے دو. ناول المندیل، یا مجھے رومال دے دو. لیجفف وجہی، تاکہ میں اپنا چہرہ خشک کر لوں. جفف یجفف، تجفیف کا معنی ہوتا ہے خشک کرنا. تو لیجفف وجہی، کہ بھئی مجھے تولیہ دے دو یا رومال دے دو تاکہ میں اپنا چہرہ خشک کر لوں. آگے اغسل ثیابک بمسحوق الغسیل، اغسل ثیابک بمسحوق الغسیل، اپنے ہاتھ
अपने कपड़े, सियाब सौब कपड़े को बोलते हैं, सियाब उसकी जमा है। इगसिल सियाबका बिमसहूकिल गसील, अपने कपड़े सर्फ के जरिए धो लो। तो कहा अल कासिरु मुफीदुन लिजालतिल बुकाई, बुका बोलते हैं, बुका बोलते हैं दाग को। तो अल कासिर हमने अभी पढ़ा बलीच को बोलते हैं। तो 12 नंबर इबारत ये है अल कासिरु मुफीदुन, भाई बलीच मुफीद है, फायदेमंद है। लिजालतिल बुकाई, दाग को साफ करने के लिए। अगला 13वां जुमला है और आखिरी, इस्ताजिल फी वुदूइक, जल्दी जल्दी वुजू करो। नमाज का वक्त हो रहा होगा तो एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है इस्ताजिल फी वुदूइक, जल्दी जल्दी वुजू करो। या एक बहन दूसरी बहन से कह रही है इस्ताजिली फी वुदूइक, जल्दी जल्दी वुजू, एक मेरी बहन जल्दी जल्दी वुजू करो। तो आज हमने ये मुफरदात भी पढ़ लिए और कुछ सवाल जवाबात भी पढ़ लिए और इसी के साथ साथ हमने कुछ मुफीद इबारतें भी पढ़ ली। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सुनने वाले तमाम भाई तमाम बहनों को ये अच्छी तरह सबक याद भी हो जाए और कामिल तौर पे इससे इस्तेफादा भी करने की तौफीक नसीब हो जाए। और फिर आखिर में आप हजरात से यही गुजारिश करता हूँ कि दिल में ये नीयत कर लें कि मैं ये अरबी ज़ुबान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान, कुरान मजीद की ज़ुबान और जो मेरे दीन का हिस्सा है वो ज़ुबान सीखने के लिए मैंने ये सबक पढ़ा। तो अल्लाह ताला मुझे इस पर समरा भी नसीब फरमाए और कामिल तौर पे मैं भी इससे इस्तेफादा करूं, दूसरों को भी ये बातें मैं बतलाऊं। ताकि देखें आज तकरीबन जो वुजू का तरीका है हमने अरबी जुबान में पढ़ा है कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना है, फिर वुजू करना है, फिर हाथ धोने 3 मरतबा, फिर कुली करनी 3 मरतबा, फिर नाक में 3 मरतबा पानी, फिर चेहरे को 3 मरतबा। तो गोया आज हमने तकरीबन अक्सर हिस्सा जो है वुजू करने का क्या तरीका है उसके मुतालिक की बातें भी पढ़ ली, मुफरदात भी पढ़ लिए, कुछ सवाल और जवाब भी पढ़ लिए। तो अल्लाह ताला हमें इस सबक से कामिल तौर पे मुस्तफीद होने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।